حضرت نوح علیہ نبینا السلام 950 سال آپ نے تبلیغ کی. کتنی 950 سال تبلیغ کی. ایک دفعہ ذہن کے اندر خیال آیا کیوں نہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کیوں نہ میں آج اپنے لوگوں کا جائزہ لوں کہ کتنے مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب جائزہ لیا تو 80 لوگ تھے. 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو اس کے بعد وہ 40 اس میں مرد تھے، 40 عورتیں تھے، 8 آپ کے اپنے تھے، 72 باہر کے تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو دل افسردہ ہو گیا. لوگ بنا فرمانیاں کی جا رہے تھے تو رب کی طرف سے عذاب کا پیغام آ گیا. قوم نوح پر رب کی طرف سے بھی عذاب کا پیغام آ گیا. کہا کہ مولا اتنے سال تبلیغ کی 80 بندے مسلمان ہوئے، عذاب آئے گا، یہ تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ بھی ان کے ساتھ مارے جائیں گے، تو ان کا کیا بنے گا؟ رب نے کہا تھا کہ ایک کشتی بنا، اس کو سفینہ نوح بھی کہا جاتا ہے، کشتی نوح بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے نام. اب وہ کشتی 3 منزلہ تھی، اس کے 3 پورشن بنا دیے گئے، اور ان 3 خانوں کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر آپ نے جانور بھی لے کے آ جانے ہیں، اپنے اپنے ایک جوڑا، آپ نے انسان جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی لے کے آ جانا ہے، اور یہ اپنا کھانا پینا بھی لے کے آپ نے اس کے اندر آ جانا ہے. اب لوگ کشتی تو بن گئی، کئی سال تک اس کشتی کو بنتے اور 3 منزلہ جب کشتی بنی تو پھر عذاب کا ٹائم قریب آ گیا. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جنگل میں جاتے ہیں، ایک جھونپڑا ہوتا ہے، اس جھونپڑے سے اللہ کی صدائیں آ رہی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، اس سے صدائیں آ رہی ہیں اللہ ہوگی سو. اور اللہ نے ایک اس خاتون کے گھر کے پاس اللہ کا نبی جاتا ہے اور آواز سنتا ہے تو کہا کہ بھائی یہ کا وقت قریب ہے، تو مسلمان ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور دوسرے. تو اس بھائی نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا، آپ کو تو پتہ چل جائے گا عذاب کب آنا ہے، اس وقت آنا ہے. آپ جب عذاب آنے لگے اس سے کچھ دن پہلے میرے پاس پیغام بھیج دینا، میں بوڑھی ہوں نا، ایسا ہوگا کہ آپ میرے پاس پیغام بھیج دینا، جو آپ نے کشتی بنائی ہے اس کشتی کے اندر میں بھی سوار ہو جاؤں گی، کیونکہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو اس سے رہ جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا تھا بابا یہ کشتی ہو سکتا ہے پانی میں ڈوب جائے، یہ برباد ہو جائے، لیکن وہ پہاڑ اتنا بلندی پر ہے، اس کی چوٹی اتنی بڑی ہے کہ وہاں تک تو عذاب کا پہنچنا ممکن ہی نہیں، وہاں پر عذاب نہیں پہنچ سکتا. میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو سمجھایا بیٹا رب کی عذاب کو ثابت نہ دے، اس کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، وہ شدید عذاب دے گا. اس کے عذاب جب آتا ہے تو اس سے کوئی نہیں بچ پاتا، تو اس سے نہیں بچ پائے گا. تم میری بات مان، آج اس پہاڑ کو پناہ نہ دے مان، بلکہ تو آج ایسا کرنا، آج تو ادھر آ جا، کشتی میں سوار ہو جا تو بچ جائے گا. کیونکہ جو نبیوں کے در پہ آ جاتے ہیں، جو نبیوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو محفوظ کروا دیتا ہے، رب کائنات ان کو بچا لیتا ہے. اب آپ اسی وقت اب وہ بوڑھی مائی اپنا چرخا کاٹ رہی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اللہ ہو کی صدائیں لگا رہی ہے. ادھر سے سب پانی نکلنا شروع ہو گیا، آیا ہر طرف سحاب ہی سحاب ہے، طوفان ہی طوفان ہے، آندیاں ہی آندیاں ہے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ہر طرف اس نے تباہی لگا دی کہ جو سفینہ نوح میں، جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے، اللہ جل جلالہ ان کو محفوظ فرما دیا. اور وہ کشتی 3 ماہ تک چلتی رہی، آخر کار وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہر گئی.
اب وہ کشتی وہاں پہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں دیکھا، آپ کو وہ مائی یاد آ گئی جس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لے کے جانا ہے۔ آپ بعد میں جب کھانے ختم ہو گیا، آپ جاتے ہیں جنگل کے اندر، وہ جھوپڑی وہاں پہ موجود ہے، وہ مائی کا چرخا کاٹ رہی ہے، اللہ 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 کی صدائیں لگا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس مائی کو کہا، اے مائی تجھے نہیں پتا چلا کہ یہاں پہ سیلاب آیا ہے، طوفان آیا ہے؟ اس نے کہا تھا میں تو بس بیٹھ کے اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہی تھی، مجھے پتا ہی نہیں چلا کب طوفان آیا کب چلا